تو اس وقت جو چائنا کے حامی تھے، پیپلز ریپبلک آف چائنا، وہ پھیل گئے ہال میں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈریں نہیں، جو کوئی ڈرے نہیں، ووٹ دیں آپ، ووٹ دیں آپ اس کو، کیونکہ ایسی کون سی بات ہے، ووٹ دیں آپ. ہاں تو جناب وہ ووٹ ہوا تو وہ امریکہ ہار گیا اور ہال کے اندر ایٹماسفیئر چینج ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. افتخار صاحب، آپ نے اپنی اتنی آپ نے زندگی دیکھی سب کچھ، تو بجائے اس کے کہ میں آپ سے سوال کروں، آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ سب سے انٹریگنگ اور سب سے امپورٹنٹ ایونٹ آپ نے کیا دیکھا بطور صحافی؟ ویسے تو جی بہت سارے ایونٹس میں نے آئی وٹنس کیے ہیں، مگر جو چائنا کی انٹری تھی یونائٹڈ نیشنز میں، جس کو امریکہ نے یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھا ہوا تھا، اور تائیوان جو کہ چائنا کا ایک پروونس ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا چائنا، جس کی پاپولیشن کوئی 10 ملین تھی اس وقت، اور چائنا کی پاپولیشن 80 ملین تھی جب وہ لبریشن ہوئی ان کی 49 میں. تو اس حالات میں جی یعنی ایک بڑا عجیب و غریب ایشو تھا. یعنی 49 سے 71 تک تائیوان کو ہی ریکگنائز کیا اور وہ ویٹو پاور تھی جو امریکہ کے پاس. تو کیا ہوا، کیا کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ تائیوان واز ایکسرسائزنگ ویٹو پاور not on behalf of but on behalf of China, which was جس کا کہ مین پارٹ باہر ہے. اچھا جی، تو وہ یوں ہوا جی کہ جس وقت یہ پہلے سال ہوا تو کچھ ممالک جیسے پاکستان جو تھا، الجیریا، ٹونس، ایجپٹ اور تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز نے ایک ریزولوشن، کچھ 20-25 ملک، انہوں نے ایک ریزولوشن ڈالا کہ بھی اس کو یہ ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے اور چائنا کو ڈالا جائے، اور چائنا کے رائٹس کو ریسٹور کیا جائے. اس کو ممبر نہ بناؤ، وہ ممبر ہے، اس کے جو رائٹس ہیں ان کو ریسٹور کیا، رائٹس کو ریسٹور کرو. جی تو امریکہ کے لیے اس وقت بڑی پاور تھی، اس وقت وہ اس کو بڑی آسانی سے ریجیکٹ کر سکتا تھا. مگر جو یس ووٹ تھے نا جی، کہ اس ریزولوشن کے یس ووٹ تھے، وہ بڑھتے جا رہے تھے. اچھا، وہ بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال بڑھ جائیں. حتیٰ کہ 1970 میں یہ ہوا کہ آلموسٹ برابر ہو گئے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے ریٹین کیا تائیوان کو. تو اس وقت امریکہ نے ایک اور گیم کھیلی. انہوں نے یہ کہا کہ جی اگلے سال یہ کیا جائے کہ ہم بھی ایک ریزولوشن ڈالیں کہ چائنا بھی ریپرزینٹ ہو اور تائیوان بھی ریپرزینٹ ہو. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ دو چائنا دونوں کا ووٹ ہو. تو اب یہ جب 71 کا سیشن شروع ہوا تو بڑی ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی بڑی زبردست ہو رہی تھی کہ بھی کہ کس کو ملنا چاہیے یہ رائٹ. اس کے امریکہ بڑی سخت وہ کر رہا تھا کہ بھی ہمارا ریزولوشن پاس ہو جائے اور یہ ان کا ڈیفیٹ ہو جائے، اور دونوں چائنا جو ہے ان کو ریپرزنٹیشن نا جی وہ ہاں، اور دونوں چائنا وہ انہوں نے آنا ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یوں ہوا کہ جس وقت پریزیڈنٹ تھا جنرل اسمبلی کا آدم ملک، وہ انڈونیشیا سے تعلق تھا اور بڑا کریجس آدمی تھا. اس نے جب یہ شروع کیا جی شام کے وقت کہ بھی اب ناؤ آئی ٹیک اپ دی کوسچن آف چائنا. ہاں جی، تو اینڈ آئی ہیو اے ریزولوشن بیفور می سبمٹڈ بائی الجیریا، پاکستان، فلاں. تو جارج ڈبلیو بش جو تھے، یہ جارج ڈبلیو بش نہیں، ان کے والد صاحب، وہ کھڑے ہو گئے، وہ ایمبیسڈر تھے امریکہ کے یونائٹڈ نیشن. انہوں نے کہا سر ہمارا ریزولوشن پہلے تھا، آپ نے یہ پہلے ریزولوشن یہ کیوں لے لیا جی؟ اس نے کہا جی میں تو ٹائم کے مطابق دیکھتا ہوں
ان کا ریزولوشن اس وقت آیا, آپ کا ریزولوشن اس وقت پہلے آیا. وہ آیا اس لیے پہلے ان کو لے لیا. اس نے کہا جی میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارا ریزولوشن پہلے لیں. تو اس نے کہا کہ آپ میری ڈیسیجن کو چیلنج کرتے ہیں تو میں اس کو ووٹ کرا دوں گا اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا جی نہیں ووٹ کیونکہ انہوں نے ہارنا تھا یہ ووٹ, تو کیونکہ کون اس کو ووٹ دے گا کہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے پہلے ریزولوشن ان کا ملا ہے. بالکل. تو مگر پھر اس نے کہا جی اوکے جی ہم ایک موشن موو کرتے ہیں کہ پرائرٹی ہو جائے, دیٹ دی جنرل اسمبلی گیوز پرائرٹی ٹو دا ریزولوشن, اس پر ووٹ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. تو انہوں نے جناب وہ ووٹ ہوا تھا. اب یہ کوئی ایسی سبسٹینٹیو بات نہیں تھی کہ کوئی ڈر جائے کسی وجہ سے, وہ لوگ یہی کہہ. تو اس وقت جو چائنا کے حامی تھے, پیپلز ریپبلک آف چائنا, وہ پھیل گئے ہال میں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈریں نہیں, جو کوئی ڈرے نہیں, ووٹ دیں آپ. ووٹ دیں آپ اس کو, کیونکہ ایسی کون سی بات ہے, ووٹ دیں آپ. ہاں. تو جناب وہ ووٹ ہوا تو وہ امریکہ ہار گیا اور ہال کے اندر ایٹماسفیئر چینج ہو گیا. یعنی کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو امریکہ ہار رہا ہے اس مسئلے پر. تو اس وقت ایک کرسچن امبیسڈر تھے سعودی عربیہ کے, جن کا نام تھا جمیل برودی. اچھا. ان کو کھڑا کیا گیا کہ ان کا جی یہ سیشن پوسٹ پون کر دیا. اب رات کے 12 بج گئے ہیں جی, صبح پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, میں اتنا بوڑھا آدمی ہوں. ہاں جی. تو اس وقت آغا شاہی صاحب نے ایک زبردست, وہ پاکستان کے امبیسڈر تھے, آئی فارگاٹ ٹو ٹیل, and a very, very respected diplomat and a very able diplomat. اور ان کو یو این کے ریگولیشن کے رولز کی فنگر ٹچ پر یاد تھے. انہوں نے کہا سر آپ جب ووٹنگ پروسیس شروع ہو جائے تو اسمبلی کو سیشن کو نہیں پوسٹ پون کر سکتے. اور وہ اپہیلڈ ہو گیا. اگر وہ یہ موو نہ کرتے اور پوسٹ پون ہو جاتا تو راتوں رات ووٹ ادھر سے ادھر ہو جاتا. ہاں جی. ہاں جی. تو اگر چائنا اور پاکستان کی دوستی بہت پرانی ہے تو اس میں پاکستان نے بھی چائنا کے لیے ماضی میں ڈپلومیٹیکلی وہ سروسز دی ہیں ان کے لیے, سر ان کو یونائٹڈ نیشن میں لانے میں جو پاکستان کے ڈپلومیٹس نے کردار ادا کیا. وہ کہتے ہیں ہم کو, ایک دفعہ مجھے وہاں پہ ہمارے دوست مسعود حیدر نے جو نئے چائنیز امبیسڈر آئے تھے تو پاکستان کے ریسیپشن دی تھی, تو انہوں نے کہا سر ہی واز دیئر when China made its entry to the United Nations. He said it is because of Pakistan that we are here. ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے. چائنا اور پاکستان کی دوستی اس میں کوئی شک نہیں کہ لازوال ہے, اور چائنا اس وقت پاکستان کی بڑی مدد کر رہا ہے. یہ میں نے آج افتخار علی صاحب سے جو گفتگو کی اور جو ہم کر رہے ہیں یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس دوستی میں پاکستان میں ماضی کے ڈپلومیٹس اور حکمرانوں کی کوششیں اور ان کا خون شامل ہے, جنہوں نے انتہائی محنت سے, مہارت سے وہ سارے مسائل جو چائنا کے یونائٹڈ نیشن میں تھے ان کو دور کرنے میں بڑی زبردست معاونت کی. اور پھر 71 میں چائنا کو انٹری ملی اور اس کی جو ریپرزنٹیشن تھی اصل چائنا کی, ان کے جو رائٹس تھے وہ بحال ہوئے. دوستی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے, تو پاکستان نے اپنی دوستی کا حصہ بہت پہلے ادا کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.